کو جو معراج کروائی، یہ کتنا تاریخ کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اگر صرف ہم معراج کے واقعات کو پڑھیں تو رسول اللہ کی ساری عظمتیں اور سارے عقیدہ اہل توحید اور عقیدہ اہل سنت کا جو بھی رسالت کے بارے میں عقیدہ ہے وہ سب واضح ہو جاتا ہے۔ یہ معراج کا سفر، اس کے ایک ایک گوشے پہ گفتگو کریں تو اہل سنت و جماعت کا ایک ایک عقیدہ نمایاں نظر آئے گا، لیکن ہر زمانے میں کچھ ایسی جماعتیں بھی رہی کہ جو کبھی انبیاء کرام کی، نبیوں کی عظمت کی قائل نہیں رہی۔ انبیاء کرام کے مقام و مرتبے کو جب دیکھتے تو حسد میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ منافقین کی ایک جماعت رہی، نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، سرکار کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا اسلام کی سربلندی نہیں، مقصد یہ کہ جنگ جیتیں گے، مال مل جائے گا۔ مال کی لالچ میں پچھلا منافق بھی جاتا تھا جہاد پر، آج کا منافق بھی جاتا ہے۔ تو مال کی لالچ میں جاتے بھی تھے، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، مگر حال یہ تھا کہ نبی کی عظمت برداشت نہیں ہوتی۔ جب بھی رسول اللہ کی عظمت کے لیے کوئی آیت کریمہ اترتی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کیڑے نکالنا شروع کر دیتے، حالانکہ نبی پاک کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا۔ حضرت حسان نے تو یہ فرما دیا، جس پر رسول اللہ نے تائید لگائی، چادر مبارک دی اور کہا کہ حسان نے جو کہا حق کہا، اور چادر مبارک بطور تحفہ دے کر سرکار نے دعا کی تھی کہ رب کائنات حسان کے منہ کو سلامت رکھ، جبریل امین کا اس کو مددگار بنا دے کہ اس نے میری تعریف کا حق ادا کیا۔ اور حسان نے کیا کہا تھا؟ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا اور ایسا پیدا کیا جیسا آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے، آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا اختیار نبی ہوں گا؟ میں اور آپ پیدا ہوئے تو ہم سے پوچھا نہیں گیا کس طرح پیدا ہونا چاہتے، ماں باپ کون سے چاہیے، سید گھرانے میں پیدا ہونا ہے کہ پٹھان گھر میں، یا اور کسی برادری میں پیدا ہونا چاہتے ہو، ماں باپ کون سے ہو، قبیلہ کون سا ہو، ملک کون سا ہو، شہر کون سا ہو، پوچھا نہیں گیا، مگر رب نے اپنے حبیب سے پوچھا حبیب تو پیدا کیسے ہونا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری جب پیدائش ہوئی تو اللہ نے میرے لیے جو انتخاب کیا، روئے زمین کی سب سے بہترین زمین مکہ معظمہ کا انتخاب کیا، اور پھر جس مخلوق میں مجھے بھیجا تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اشرف المخلوقات انسانوں میں مجھے مبعوث کیا، پھر انسانوں میں سب سے بہترین قبیلے کا انتخاب کیا، قبیلہ قریش کا، اور قریش میں بہترین خاندان بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم میں بہترین ماں باپ کا انتخاب کیا، میں بہترین ماں باپ سے دنیا میں تشریف لایا۔ اے لوگوں، میں ظاہری طور پر بھی تم سے بہتر ہوں اور باطنی طور سے بھی تم سے بہتر ہوں، ہر طرح سے بہتر پیدا کیا۔ اور جب لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں شبہات پیدا ہونے لگے کہ محمد عربی نبی ہے یا نہیں، انہوں نے کمالات نبوت میں عیب نکالنا شروع کیا، تو اللہ نے معراج عطا کی، کہا کہ دیکھ لو میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ مگر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ منافقین کی عادت ہے کہ نبی کی کوئی بھی فضیلت ان کو ہضم نہیں ہوتی، اس دور کا منافق بھی ہضم نہیں کرتا تھا، آج کے اس دور کے غیر مقلدین یا اہل حدیث یا دیوبندی جو اپنے آپ کو بولتے، یہ بھی اس دور کے ایسے چھٹے ہوئے منافق ہے کہ یہ بھی رسول کی عظمت کو برداشت نہیں کرتے۔ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ بس ایک فرق بتا دوں، ابھی تقریباً 20 منٹ گھڑی میں دیکھ رہا تھا، 20 منٹ شاعر اسلام نعتیں پڑھ رہے تھے، مجھے بتائیے 20 منٹ میں انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں حضور کی خوبیاں بتائی کہ حضور کا کوئی عیب بتایا؟ اور ابھی میں کم سے کم 2 ڈھائی 3 گھنٹے بھی بولوں گا تو رسول اللہ کی خوبیاں بتاؤں گا۔ تو ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی ہم بولتے ہیں اپنے نبی کی عظمت بولتے ہیں، اور ان کے باطل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ جب بھی منہ کھولتے ہیں نبی کا عیب بولتے ہیں۔ ان کے تمام جلسے دیکھ لو، نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، نبی کو یہ نہیں پتا تھا، نبی تو ہمارے جیسے تھے، نبی تو ویسے تھے، نبی تو ایسے تھے۔ ابے تو جلسہ نبی کے عیب کے بیان کرنے کے لیے رکھتا ہے کہ نبی کی خوبیوں کے لیے رکھتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نہ ان کا تھا نہ ہے، پھر تجھ کو کیا؟ تو ان کا ہوا ہی کب؟ نہ تیرا باپ دادا تھے نہ تو ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ اس دور کے منافقوں نے عیب نکالے، بہت ساری چیزوں پہ عیب نکالے، میں تو باری باری دکھاؤں گا، لیکن ابتدا میں معراج النبی سے کروں تاکہ عنوان کے تحت کچھ بولنے کا حق ادا ہو جائے۔ اس وقت کا ایک خبیث ہے جس کا نام ہے شیخ محمد، 3 گروہ ہے اس وقت دنیا کے اندر، آپ کو تعجب ہوں گا 1400 سال میں ایسے گروہ نہیں پیدا ہوئے تو جو اب پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی کہ قرب قیامت 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، 72 جہنم میں جائیں گے، ایسے ایسے فرقے پیدا ہوں گے، ایسی ایسی باتیں لائیں گے، نبی نے کہا کہ جو تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہ سنی ہوں گی۔ برسوں سے ہم سن رہے ہیں کہ نبی کو معراج ہوئی، نبی کو معراج ہوئی، مگر اس وقت 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے رسول کو معراج ہوئی ہی نہیں، جھوٹ ہے یہ۔ اس کا سب سے بڑا ہیڈ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کا نام تھا سر سید احمد خان۔ اس نے اپنے قرآن عظیم کی تفسیر میں لکھا، قرآن کی تفسیر لکھا، کہا کہ محمد کو معراج ہی نہیں ہوئی، یہ جھوٹ ہے، یہ ملاؤں نے مولیوں نے خوش عقیدگی میں نبی کو مبالغہ آرائی کر کے نبی کو بڑھاتے ہوئے سب کہہ دیا۔ کیا ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے، ایک انسان کے بس میں ہے کہ آسمانوں کو چیر کے چلا جائے؟ وہ جاہل کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نبی کو انسان دیکھ رہا ہے، اگر وہ نور دیکھتا تو پھر یہ اعتراض نہ کرتا۔ دیکھنے کا اینگل چاہیے نا،
جو جیسا دیکھتا ہے ویسا مانتا ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، سرکار تشریف فرمایا، کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی امی، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری نگاہوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہی بات حضرت حسان نے کہی تھی، وَأَجْمَلُكَ مِن تَلِدِ النِّسَاءُ، اے اللہ کے رسول کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ سب سے زیادہ حسین۔ ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ فرمایا صدقتا یا ابو بکرین، اے ابو بکر سچ کہا۔ ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل آیا، وہابی جماعت کا سب سے بڑا سرگنا، جد کریم ان کا، کہ اللہ کی لعنت ہو، میرے حبل اور لات عزا کی لعنت ہو محمد تجھ پر، تجھ سے زیادہ بشکل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ سرکار نے کہا صدقتا یا ابو جہل، اے ابو جہل تو نے بھی سچ کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ بڑے تعجب کی بات ہے، میں نے عرض کیا سرکار آپ سب سے زیادہ حسین ہے، تو آپ نے کہا تم نے سچ کہا۔ اور ابو جہل مردود جھوٹ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد تم سے زیادہ بشکل اور بدصورت میں نے نہیں دیکھا، تو آپ کہہ رہے اس نے بھی سچ کہا سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی مسکرایا، کہا ابو بکر سنو، اللہ نے مجھے مثل آئینے کے پیدا کیا ہے، جو آتا ہے اپنی شکل دیکھ کر جاتا ہے۔ تم حسین تھے، تم نے اپنے آپ کو دیکھا، مجھے حسین پایا، یہ بدشکل تھا اس نے ویسا ہی دیکھا۔ اور سنی حسین ہے تو جب بھی وہ نبی کے آئینے کے سامنے آتا ہے تو نبی اچھے ہی نظر آتے، کیونکہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ تو عیب نکالنے ایک گروہ نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان معراج پر چلے جائے، 7 آسمان ہیں، اس کو چیر کے جانا، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، ناممکن ہے۔ محمد کو معراج نہیں ہوئی، بنیاد رکھی تھی انکار معراج پر سر سید احمد خان نے، اور آج اسی تحریک کا ایک قائد ہے جس کا نام ہے شیخ محمد، پاکستان کا رہنے والا، وہ کہتا ہے کہ رسول کو معراج نہیں ہوئی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ حضور کو معراج تو ہوئی لیکن جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی، روح گئی تھی آپ کا جسم نہیں گیا۔ پھر تیسرا گروہ کہتا ہے نہیں معراج پر تو گئے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب جب اللہ کو نہیں دیکھا تو معراج کا مطلب کیا ہوا؟ 3 گروہ ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت حق پر ہے، وہ کہتے ہیں رسول کو معراج بھی ہوئی، جسمانی ہوئی، اور حضور نے اپنے رب کو دیکھا بھی۔